أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے، اور ہر مسلمان جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے یا نوافل پڑھتا ہے تو اس کی ہر رکعت میں اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ بات کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. چنانچہ عبادت کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم انسانوں کو دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پہ اپنی جو ظاہری اور باطنی جو نعمت ہے اللہ نے وہ ہم پر تمام کر دی. تو اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کیا کریں؟ عبادت کریں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. چنانچہ جو اس کے بعد والی آیت ہے جو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ، تو وہاں پر اہدنا الصراط المستقیم کا ہم سوال کریں گے کہ اللہ ہم جو ہر نماز میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی، کہ میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. چنانچہ عبادت کے 3 درجات مفسرین نے نقل کیے ہیں کہ عبادت کرنے والا جو شخص ہوتا ہے جس کو عابد کہتے ہیں، اور اگر کوئی خاتون ہے تو عابدہ کہلاتی ہے، عبادت کرنے والی. تو وہ 3 طرح کی عبادت درجے کی ہوتی ہے. ایک ادنا درجہ ہے، ایک متوسط درجہ ہے، اور ایک اعلیٰ درجہ ہے. ایک بندہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس پر ثواب دے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ میری جو ہے بخشش فرما دے، جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا دے. تو یہ عبادت کا سب سے ادنا درجہ ہے. یعنی عبادت کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ ثواب دے دے اور عذاب سے بچا لے. اس طرح کے عابد کو جو ہے ادنا درجہ کے عابد کہا گیا ہے. اور ایک درجہ اس سے اوپر کا آتا ہے. اچھا، اور اس کو عربی میں عبادت کہتے ہیں. ایک اس سے اوپر کا درجہ جس کو عبودہ کہا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس وجہ سے کر رہا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا شرف حاصل ہو جائے، کہ میں اللہ کی عبادت گزار بندوں میں اور عبادت گزار بندیوں میں جو ہوں میں شامل ہو جاؤں. اس وجہ سے عبادت کرتا ہے. تو اس طرح کے عبادت کرنے والے کو جو ہے متوسط قسم کا عابد کہا جاتا ہے. اور ایک اس سے اعلیٰ درجہ ہے عبادت کے، اس کو عبودیت کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی عبادت اس وجہ سے کرتا ہے کہ عبادت کے لائق جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اسی لیے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، اسی لیے میں عبادت کر رہی ہوں. یہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس اعلیٰ درجے پر آنے کی کوشش کریں کہ ہم جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ ثواب دے، اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے، یہ بھی اچھی چیز ہے. ایک یہ ہے کہ ہمیں شرف عبادت حاصل ہو جائے. ایک اس سے اعلیٰ درجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہماری نیت، ہمارا جو مطلب سوچ ہو، ہمارا نظریہ یہ ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہو
کہ ہم اللہ کی عبادت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہی ذات عبادت کے لائق ہے، تو یہ اعلیٰ درجے کے قسم کے عابد ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قسم والوں میں شامل ہوئیں، اللہ ہمیں اس قسم والوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ سے یہ کہہ تو رہے کہ اللہ عبادت آپ کی کرتے، اللہ استعانت مدد تجھ سے مانگتے۔ اب سوچنا اس بات کا ہے کہ کیا آیا کہ ہم میں سے ہر شخص، کیا آپ میں سے جو سننے والیاں ہیں یا سننے والے ہیں، ان میں سے ہر شخص اس اللہ سے جو ہم ایک اقرار کر رہے، اللہ کے سامنے جو ایک بات اپنی جو ہے عرضی پیش کر رہے، کیا حقیقی طور پر بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا حقیقی طور پر بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استعانت یعنی مدد طلب کرتے ہیں، یا صرف زبانی ہم اللہ کی عبادت کا اقرار کر رہے ہیں لیکن حقیقی طور پر ہم اس کے خلاف چل لیں؟ اب ہم نے اللہ کو معبود مان لیا کہ عبادت کی لائق ذات تیری ہی ہے، اس لیے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، چونکہ تو ہی خالق ہے، کیونکہ تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی زندگی اور موت کا جو ہے نا مالک ہے، تو ہی عزت اور ذلت دینے والا ہے، یہ ایک زبان سے ہم کہہ رہے۔ کیا آیا حقیقت میں ہمارے دل میں بھی یہ چیز ہے کہ نہیں، یہ اس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہم اللہ کو رازق کہہ رہے تو آیا کہ واقعتاً ہم اللہ کو رازق کہہ رہے یا صرف زبان سے کہہ رہے؟ بہت سارے بندے جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی میں اگر دکان پہ چلا جاتا ہوں تو میں کما لیتا ہوں، اور دکان میں اگر میں نہیں جاؤں تو میں نہیں کما پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم نے اس دکان کو رازق تو نہیں سمجھ لیا؟ کیا ہم نے اس جو دوا ہم کھاتے ہیں اس دوا کو مؤثر حقیقی تو نہیں سمجھ لیا کہ یہ دوا میں شفا دینے والی ہے؟ کیا عزت اور ذلت کا مالک لوگوں کو ہم نے تو نہیں بنا لیا؟ اگر تو ہم نے اس طریقے کی چیز کی ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم زبانی اللہ سے کہہ رہے لیکن حقیقی طور پر ابھی تک ہمارے دل میں وہ بات نہیں اتری کہ حقیقی مالک اللہ ہے، حقیقی رازق اللہ ہے، حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس چیز کی ضرورت ہے۔ اب ہم اللہ سے مانگتے کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگنی ہو، مدد طلب کرنی ہو، اللہ سے کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے رشتے نہیں لگ رہے، کسی بچے کے، کسی بچی کے، بیماری نہیں جا رہی، آیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے مدد کا ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کسی اور کے پاس جا کے اٹھاتے؟ ہم نے کسی پیر کو، کسی بابا کو، کسی ولی اللہ کو، کسی نبی کو اس چیز کے دور کرنے کے ذریعہ تو نہیں سمجھ لیا کہ میری یہ بیماری جو ہے فلاں عامل صحیح کرے گا، فلاں مزار والے بزرگ میری بیماری صحیح کریں گے؟ آیا کہ حقیقی طور پر یہ ہمارا عقیدہ تو نہیں بنا ہوا؟ آج کتنے لوگ اس طریقے سے ہیں کہ جب وہ بیماری آتی ہے تو وہ ان چکروں کی طرف نکل جاتے ہیں، حالانکہ حال یہ ہے کہ اللہ سے بول لے اللہ مدد تو تجھ سے مانگنی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے ہم کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر وہ عامل کیا کرتا ہے، علاج کرتا ہے، اور ہم اس عامل کی تعریف کے گن گانے لگ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین جو تمام تعریف اللہ کی ہے وہ کہاں چلی گئی؟ ہم چلے جاتے ہیں فلاں مزار میں، میں خود کتنی دفعہ میں نے دیکھا کہ مزار میں جا کے لوگ سجدہ کرتے، ان سے قبر والے سے اللہ کے بندوں سے مانگ رہے، اس قبر والے سے سوال کر رہے کہ اولاد دے دے۔ کتنا اللہ کو غصہ آتا ہوگا، اللہ کتنے ناراض ہوتے ہوگے کہ تم کھڑے ہوتے ہو میرے سامنے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہر نماز میں مجھ سے کہتے ہو کہ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ تم نے میرے بندے کو جو ہے مدد مانگنے والا، اس سے مدد طلب کرنے والے بن گئے ہو۔ دیکھیے اس بات کو یاد رکھیے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان حضرات کے وسیلے سے دعائیں مانگنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہم جب اس اللہ کے ولی کو یا کسی نبی کو ہم سمجھ جائے کہ یہی ہے
جو ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے، یہاں پر آ کے مسئلہ خراب ہوتا ہے، یہاں پر آ کے شیطان ہمارے عقیدے کو خراب کرتا ہے۔ لہذا اگر کبھی کسی کے مزار میں جانا ہو، کسی اللہ کے ولی کے قبر میں جانا ہو، حاضری دینی ہو، بالکل دینی چاہیے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کی جائے، بالکل جائز ہے، لیکن وسیلے کو اس درجے میں پہچان لینا یا مان لینا کہ وہ حقیقی ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ اس کی ایک مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے یا ولی کی جو کرامت ہوتی ہے، تو ولی کا اپنی کرامت کا ظاہر کرنا یا نبی کا اپنے معجزے کا ظاہر کرنا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہوگا تو وہ معجزہ ظاہر ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ کرامت ظاہر ہوگی۔ اب اس کی مثال سمجھیے گا، ہمارے گھروں میں پنکھے لگے ہوئے، لائٹیں لگی ہوئی ہے، اس کے لیے ہمارے کمرے میں سوئچ لگے ہوئے کہ ہم بٹن آف اور آن کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری بجلیاں جو ہے، ہم نے بٹن آن کیا ہمارا بلب آن ہو گیا، ہم نے بٹن آف کیا بلب بند ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ جو ہمارے کمرے میں جو بٹن لگے ہوئے ہیں، کیا یہ بٹن کا کمال ہے کہ ہم نے آن کر دیا تو بجلی آ گئی، ہم نے آف کر دیا بجلی چلی گئی، یا کمال وہ پیچھے پاور ہاؤس کا ہے؟ فرض کریے پیچھے پاور ہاؤس میں لائٹ ہی نہیں ہے، وہاں سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے، آپ لاکھ دفعہ جو ہے اپنے گھر کے کمرے کے بٹن کو آن آف کرتے رہے، آپ کی بجلی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ چونکہ پیچھے جو اصل پاور ہاؤس سے جو لائٹ آ رہی ہے ہمارے گھروں میں، وہاں پر بجلی نہیں ہے۔ اب انہوں نے آن کر دیا تو ہمارے بٹنوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ یہی مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں سمجھایا ہے امت کو، وسیلے کا جو مطلب خود وسیلہ احادیث میں آتا ہے، اس کو میں نے مثال دے کے سمجھا دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ حقیقی جو مؤثر حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو ولی سے کرامت کا ظہور ہوگا۔ اگر ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اگر ہم وسیلہ بناتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی، یہ ہے اللہ کے ولی ہے، بزرگ ہے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ہم ان کا وسیلہ پیش کریں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے گا۔ یہ یقین نہیں ہے کہ بھائی اگر ہم وسیلہ پیش کریں گے تو اللہ سنے گا، وسیلہ پیش نہیں کریں گے تو اللہ نہیں سنے گا۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ خراب وہاں پر ہو جاتا ہے کہ جب ہم وسیلے کو لازمی جز سمجھ لیتے ہیں دعا کی قبولیت کا، عبادت کی قبولیت کا، استعانت کے کرنے کا، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے وسیلہ مانگا تو ہماری دعا تو سنی جائے گی ورنہ نہیں، یہاں خراب ہو جاتا ہے مسئلہ۔ اس لیے لہذا دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کریم میں جو اللہ نے بیان فرمایا ان کی بات کو، کیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ کیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ کی ذات مجھے شفا دیتی ہے۔ تو شفا دینے والی ذات اللہ کی، رزق دینے والی ذات اللہ کی، مارنے والی ذات اللہ کی، زندگی دینے والی ذات اللہ کی، عزت دینے والی ذات اللہ کی، ذلت دینے والی ذات اللہ کی۔ تو عبادت اور استعانت جب ہم اللہ سے کہہ رہے تو حقیقی طور پر ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے جب اللہ کو معبود مانا ہے، ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم نے اللہ کو خالق و مالک و رازق مانا ہے، تو اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیں رزق دیتی ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو ہماری بیماریوں کو شفا میں تبدیل کرتی ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیں عزت دیتی ہے، جو ہمیں ذلتوں سے بچاتی ہے، جو ہمیں موت دیتی ہے، جو ہمیں زندگی دیتی ہے، جو ہماری پریشانیوں کو دور کرتی ہے، جو ہماری دعاؤں کو سنتی ہے، جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کو اس طرح پورا کرتی ہے اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے اوپر آنے والی مشکلات کو، بلیات کو، تکالیف کو، مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جادو جو ہوتا ہے وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، اگر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ جادو انسان پر ہوگا۔ کوئی دوا شفا نہیں دے سکتی اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔
کوئی کھانا اس وقت تک انسان کی بھوک نہیں مٹا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، کوئی پانی اس وقت تک پیاس نہیں بجھا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اسباب کا اختیار کر لینا مسئلہ نہیں ہے، اختیار کرنے کا حکم ہے ہمیں، لیکن اسباب کو حقیقت سمجھ لینا یہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ انسان کے عقیدہ خراب کر دیتی ہے۔ لہذا آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہی کہ ہم اپنی نمازوں میں تو اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ جب ہم نے اللہ سے مدد طلب کرنے کا کہہ دیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو مدد مانگنا ہو وہ اللہ ہی کے لیے ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اے میرے چچا کے بیٹے یاد رکھو، اگر ساری کی ساری مخلوق مل جائے اس بات پر کہ تجھے وہ نفع پہنچائے لیکن اللہ نے تجھے نقصان پہنچانے کا لکھ دیا ہے، سارے لوگ مل کے تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، اے میرے بھائی کے بیٹے یاد رکھنا، اے میرے بھتیجے یاد رکھنا، کیا یاد رکھنا میرے چچا زاد بھائی، کہ اگر ساری کی ساری مخلوق مل جائے اس بات پر کہ تجھے ضرر پہنچائے، تجھے نقصان پہنچائے، تجھے تکلیف دے، لیکن اللہ نے لکھ دیا ہے کہ تجھے تکلیف نہیں پہنچنے والی، تو سارے کے سارے لوگ مل بھی جائے کہ تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو لہذا ہمارا یقین تقدیر پر، ہمارا ایمان تقدیر پر ہونا چاہیے، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ہم مزارات میں جائے وسیلہ مانگے، یہاں بیٹھ کر وسیلے سے دعا مانگے، لیکن وسیلے کو ذریعہ سمجھے، وسیلے کو جز نہ سمجھے، اس طرح کہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ شرط ہے، اس طریقے سے کہ اگر نہیں مانگے گے تو اللہ دعا نہیں سنے گا۔ یہ انسان کے عقائد کو خراب کرتا ہے، یہ انسان کے عقائد اور نظریات اور عقیدے کو خراب کر کے کیا کرتا ہے، انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم وسیلہ دعاؤں میں مانگے، بالکل مانگے، لیکن اس کو کیا سمجھے کہ یہ دعا کی قبولیت میں، جلدی قبولیت میں ایک اثر رکھے گا، اس طرح کے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہم نے دعا میں ان کا وسیلہ دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن لیں گے، لیکن اگر ہم وسیلہ نہیں بھی مانگتے تو بھی اللہ سنیں گے، تو مسئلہ نہیں ہے، اور یہی اصل عقیدہ ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وسیلہ ہے تو دعا قبول، وسیلہ نہیں تو دعا قبول نہیں، یہ انسان کے عقیدے کو خراب کرتی ہے۔ تو لہذا اس چیز کو اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں یہ بات کو پھیلائے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقتہ نماز میں اللہ سے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو آیا کہ ہمارا عقیدہ بھی اس طریقے سے ہے؟ کیا نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا اپنا؟ تو بعض لوگ ہوتے ہیں جھکتے اللہ کے آگے ہے لیکن خواہشات نفس کو آگے رکھا ہوا ہے، تو اپنے معبود جو ہے اس نے کس کو بنا لیا؟ اپنے خواہشات کو بنا لیا۔ کیا مطلب؟ آپ خواتین ہیں، آپ کو پتہ معاشرے میں بے پردگی عام ہو چکی ہے، ایک طرف حکم شریعت آ گیا کہ بھائی پردہ کرنا ہے، نامحرموں سے بات نہیں کرنی، کسی بھی چچا ذات ہو، پھپھی ذات ہو، خالو ہو یا پھپھا ہو، نامحرم ہے، بات نہیں کرنی، حکم شریعت آ گیا، پردہ کرنا ہے، کسی بھی نامحرم سے بات نہیں کرنی۔ ایک طرف حکم ہے معاشرے کا، سب لگے ہوئے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے بحیثیت خواتین ہونے کے کہ آپ نے کیا خواہش نفس کو، معاشرے کی جو پھیلی ہوئی برائی ہے اس کو تو خدا نہیں بنا لیا کہ سب کر رہے میں نے کر لیا تو کیا مسئلہ؟ اگر یہ بات ہے تو مطلب یہ کہ آپ نے خواہشات کو رب بنایا ہوا ہے، خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے، خواہشات کو معاشرے کو الہ بنایا ہوا ہے، لیکن ایک طرف حکم شریعت ہے، دنیا کہتی ہے سب کر رہے تم بھی کر لو تو کیا مسئلہ ہے، آپ بھی کر لیجئے، پھپھا تو ہے آپ کے جو خالو تو ہے، پھپھا سے بھی پردہ ہے،
خالو سے بھی پردہ ہے، شوہر کا چچا کیوں نہ ہو اس سے بھی پردہ ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی معاشرہ کیا کہے گا، ہم تو خواتین ہیں، ہمارے سامنے کے ہے، ہمارے انٹی کی شادی ہوئی تھی، ہم ان کے سامنے کی بچی آئے آج بڑی ہو گئی، تو کیا مطلب ہے ہم پھپھا سے پردہ کریں، ہم خالو سے پردہ کریں، میں اپنے شوہر کے چچا سے پردہ کروں؟ نہیں ایسا تو نہیں، میں اپنے دیور اور جیٹھ سے پردہ کروں؟ یہ کیسا ہوگا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے معاشرے کی بات کو مانا تو ایاک نعبد کہاں چلا گیا، اللہ کی ذات کو معبود ماننا کہاں چلا گیا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی خواہشات کو معاشرے کو معبود بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو رب بنایا ہوا، اپنی خواہشات کو؟ تو اس لہذا آپ خواتین سے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روایت کے مطابق جنت کی خوشبو جو ہوگی وہ 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، یعنی 500 سال دور جنت ہوگی اس کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن نبی عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دو فریق صنفانی، میں نے دو فریق جہنم والے ایسے دیکھے ہیں کہ اس جیسا میں نے نہیں دیکھا، ان کو فرشتے جو ہے مار رہے ہیں۔ ان میں سے ایک عورت کا ذکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت ہوگی کہ جو اپنے جوڑے کو اس طریقے سے باندھ کر رکھتی ہوگی کہ جیسے کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، وہ عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتی۔ اور ایک عورت کے بارے میں فرمایا مائلات ممیلات، کہ جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی، کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ، کیا مطلب ایسے لباس پہنے گی کہ جس سے ان کے جسم کی ساخت ظاہر ہو جائے، اتنا باریک ہو یا اتنا چست لباس ہو۔ نبی عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود بھی عاریات ہے، برہنہ ہے۔ یہ دو عورتوں کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت تو کجا، جنت کی خوشبوئیں تک نہیں سونگھ سکتی۔ جب یہ شریعت نے عورت کو پرفیوم لگا کر باہر نکلنے سے منع کیا تو لہذا اپنے آپ کو دیکھیں، 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن اس عورت کو خوشبو تک نہیں سنگائی جائے گی کہ جو خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہے یا مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہے۔ تو لہذا خدارا اپنے آپ کو، اپنی نسل کو پاک دامن بنانے کے لیے شریعت پر عمل پیرا کرے، شریعت کو دیکھے، معاشرے کو نہ دیکھے کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے تھوڑی مشکلات ہو، لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو خود اطمینان ہوگا کہ اس پردے میں کتنا سکون ہے، اس شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں کتنا سکون ہے۔ یہ درس قرآن جو میں نے خواتین کے لیے شروع کیا ہے، مقصد یہی ہے کہ آپ خاتون، ظاہری بات ہے گھر کی جو لیڈیز ہوتی ہے، جو ماں ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی ہے، یہ ایک نسل کو پروان چڑھاتی ہے۔ اگر آپ درست ہوگے تو آپ کی بچیاں دیکھ کر آپ کو پاک دامن بنے گی، باپردہ بنے گی، اور آپ نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو پھر یہ پوری جو ہے خاندان کو لے ڈوبے گی۔ تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ خواتین کو بھی جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کا شرح صدر فرمائے۔ اور دعا کرتے ہیں، میرے پھپھا ہے ان کا انتقال ہوا ہے آج، ان کے لیے بھی دعا کریے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، قبر کے اور آخرت کے جو مراحل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ جو طے کروائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ الہ العالمین تو ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما،
الہ العالمین تو ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، الہ العالمین تو ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما، الہ العالمین بچپن سے لے کے آج تک ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں، صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، دن کے اجالے میں کیے ہو یا رات کی تاریکی میں کیے ہو، اللہ ہم جانتے تھے یہ گناہ ہے پھر بھی ہم نے کیے، اللہ ہم نہیں جانتے تھے لیکن ہم سے سرزد ہو گئے، اللہ وہ گناہ جو ہمارے علم میں ہے، اللہ وہ گناہ جو ہمارے علم میں نہیں مگر آپ تو ہر چیز کے جاننے والے ہیں، اللہ آج ہم آپ سے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، تو ہماری توبہ قبول فرما لیجئے یا اللہ، تو ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، آئندہ کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ ہم سے سرزد ہو جائے تو توفیق توبہ عطا فرما، اپنی محبت ہمیں عطا فرما، اپنی محبت ہمیں عطا فرما، اپنی محبت ہمیں عطا فرما، یا اللہ یا اللہ، ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، ہم سب یا اللہ تیری رضا کے لیے آتے ہیں، اسے قبول و منظور فرما، یا اللہ میرے پھپا وسیم انتقال ہوا ہے، ان کی مغفرت کاملہ فرما دیجیے، ان کے قبر کے عذاب کو یا اللہ دور فرما دیجیے، ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیے، قبر کے سوالات ان کے لیے آسان کر دیجیے، قبر کو ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دیجیے، آخرت کے مراحل کو یا اللہ تو خیر و عافیت کے ساتھ طے کروا دیجیے، ان کے لواحقین کو، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے، یا اللہ جتنے مسلمان بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت کاملہ فرما، یا اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو بھی یا اللہ جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا، آخرت کی منازل کو ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے گا، ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، اے کریم پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہے ظاہری یا باطنی، ہم سب کو شفاء ظاہری و باطنی عطا فرما، ہم سب کے رزق ظاہری و باطنی میں خوب برکت عطا فرما، ہماری عمروں میں صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کی کثرت کے ساتھ برکت، خیر و عافیت کے ساتھ اپنے فضل سے یا اللہ برکت عطا فرما دیجئے، اپنے فضل کے ساتھ ہمارے جتنی بھی پریشانی ان کو دور فرما دیجئے، ملک پاکستان کے حالات کو ٹھیک فرما دیجئے، اس کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، حاسدوں کی حسد سے، شریروں کے شر سے اس ملک کی اللہ حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی اس ملک کو ترقیات عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔